بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان لاؤنج کی ایڈیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ اورکزئی۔ ناظرین، طالبان کی طرف سے افغانستان پر کنٹرول حاصل کیے 6 مہینے پورے ہو گئے ہیں، لیکن تاحال کسی ملک نے ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ افغان طالبان کے دوست یا ہمدرد سمجھے جانے والے ممالک جن میں پاکستان، چین اور قطر شامل ہے، انہوں نے بھی ابھی تک طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کیا ایسے عوامل ہے، وجوہات ہے جس کی وجہ سے افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا جا رہا؟ کیا طالبان کی طرف سے جو وعدے کیے گئے تھے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ان کو پورا نہیں کیا جا رہا، یا کوئی اور وجہ ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے معاشی مسائل روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ حال ہی میں امریکی صدر نے جو افغانستان کے منجمد فنڈز تھے اس میں سے 3.5 بلین جو 9/11 کے متاثرین ہیں ان کو دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس سے مزید پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہے۔ اگر یہ فنڈز افغانستان کو نہیں ملتے ہیں تو پھر طالبان کے پاس کیا آپشنز ہے؟ وہ جو معاشی مسائل کا ان کو سامنا ہے وہ کس طرح ان سے جو ہے نا ان پہ چھٹکارا پائیں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ آج ہم افغانستان میں جو پچھلی 6 مہینے میں اوور جو میڈیا کی صورتحال ہے، انسانی حقوق کی صورتحال ہے، اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ آج کے پروگرام نے ہم نے خصوصی طور پر جناب سہیل شاہین صاحب کو دعوت دی ہے۔ سہیل شاہین صاحب قطر سیاسی دفتر کے سربراہ ہیں۔ افغانستان کی طرف سے اقوام متحدہ میں مستقل نمائندے کی حیثیت سے بھی ان کو مقرر کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک اقوام متحدہ نے ان کی تقرری کی منظوری کا اعلان نہیں کیا ہے۔ سہیل شاہین صاحب اس وقت قطر کی دارالحکومت دوحہ سے بذریعہ اسکائپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہیل شاہین صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ سہیل شاہین صاحب، جیسے میں نے ذکر بھی کیا کہ تقریباً 6 ماہ تو پورے ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک کسی ملک نے طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے، تو آپ لوگوں نے اس پہ کوئی ریسرچ کیا ہے اپنا کہ یہ کیا وجوہات ہے، وہ خاص وجوہات ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا جا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، ما بعد۔ جی بالکل، اس کے وجوہات واضح ہے۔ وہ وجوہات سیاسی وجوہات ہے، یہ کہ افغان عوام نے 20 سال سے قربانیاں دے کے آزادی حاصل کی۔ ایک طرف تھے، ایک سپر پاور تھا، اس کی اتحادی تھے، تو وہ ناکام ہو گئے افغانستان میں۔ تو ایک قسم کے انتقامی کارروائی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کی نئی حکومت پر پریشر ڈالے اور پریشر کے ذریعے اپنے انجسٹیفائڈ جو اس کے ڈیمانڈس ہے اس کو منوا لے۔ اور یہ ہے تو ایسا کہ کوئی قانونی اصولی اس کے دلیل ہو، ریزن ہو، یہ نہیں ہے، کیونکہ ہماری کنٹرول سارے افغانستان پر ہے، عوام کی سپورٹ ہمارے پاس ہے، کیپٹل آف دا کنٹری وہ کابل ہمارے پاس ہے، حدود جو ہے بارڈرز وہ بھی ہمارے پاس ہے، ہماری سیکورٹی کے پاس ہے، اس پر کنٹرول ہے۔ تو ایسا لیگل ریزن نہیں ہے، جسٹیفیکیشن، کہ وہ ریکگنائز نہ کرے افغانستان کے کرنٹ گورنمنٹ کو۔ لیکن البتہ وہ سیاسی ملحوظات ہے، جیسے وہ شکست کھائی تو انتقامی کارروائی کر رہی ہے، جیسے پریشر ڈالتے ہیں افغانستان پر، جیسے وہ چاہتے ہیں اس کے ذریعے اپنی امیج کو تھوڑا سا اس کو بڑھائے۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو وہ وصولی نہیں ہے، لیکن وہ اس کے طرف سے ہے انجسٹیفائڈ۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر جو ہے نا مطلب حکومت پہ پریشر ڈالنے والی بات ہے، تو چلیں ہم یہ آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ کچھ پاورز نے، جیسے امریکہ ہے، مغربی ممالک ہیں، ان کو تو شکست ہوئی، لیکن جو آپ جیسے میں نے 3-4 ممالک کا نام لیا کہ وہ تو طالبان کے بڑے ہمدرد ہیں، اور دوست ممالک بھی ہے جس میں چین ہے، جس میں پاکستان ہے، قطر ہے، آپ اس وقت قطر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ حکومتیں کیوں تسلیم نہیں کر رہی ہے؟ یہ تو ان سے پوچھ لیں
کہ کیا وہ ریزن ہے کہ وہ ہمارے نیبرنگ کنٹری بھی ہے، اسلامی ممالک بھی ہے یا نیبرنگ کنٹری ہے، تو یہ سوال تو اس کو کرنا چاہیے. لیکن انہوں نے ہمیں ایسا دلیل، قانونی دلیل اور نہیں دیا ہے کہ وہ ہمارے سامنے ہو کہ ہم کہے کہ واقعی یہ دلیل ہے، قانونی دلیل ہے، وہ ہم اس کو پورا کریں. تو یہ واضح ہے کہ امریکہ اس ویسٹرن کنٹریز اس کی بھی اپنے دلائل واضح ہے، اس کی بنا پر افغانستان کے کرنٹ حکومت کو ریکگنائز نہیں کرتے. اگر اس کو فالو کرتے ہیں اسی دلائل کے سامنے رکھتے ہوئے جو امریکہ کے پاس ہے، تو پھر تو اس کی پوزیشن واضح ہے. لیکن اس کے بغیر اگر کوئی ایسا لیگل دوسرا قانونی ملحوظ ہو یا ایسا دلیل ہو، ریزن ہو، تو اس کے لیے تو ہم تیار ہیں، اس کو ہم نظر میں رکھیں گے جو ہمارے اصول کے مطابق ہو اور وہ جسٹیفائی دلیل بھی ہو. اچھا سہیل شاہین صاحب، ایک تاثر ہے کہ شاید جن ممالک کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ ان تمام ممالک کو یہ خدشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ افغانستان میں پھر سے کچھ ایسے حالات پیدا ہو جائیں یا یہاں سے کچھ ایسے حملے ہو جائیں باہر، تو پھر یہ ہے کہ جو مغربی ممالک ہیں، امریکہ ہے، پھر ان کو جو ہے نا مطلب فیس کرنا ان ممالک کو مشکل ہو جائے گا. تو یا شاید ان ممالک کا دباؤ بھی ہے، یہ جن ممالک کی طرف میں نے اشارہ کیا. تو کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہی ریزن ہو سکتی ہے؟ دباؤ تو صحیح ہے، میں مانتا ہوں جو آپ نے کہا کہ وہ دباؤ ہے، لیکن وہ دباؤ تو قانونی چیز نہیں ہے. وہ جو بھی اس کی مستقل پالیسی ہو، کیوں دباؤ میں آتے ہیں؟ اگر وہ دباؤ میں آ جائے تو اس کی پالیسی مستقل نہیں رہتی. دوسرا، اگر خدشہ ہے، خدشہ اس کا دلیل نہیں ہے کہ وہ جو بھی صحیح ہے، بات صحیح ہے، پالیسی صحیح ہے، وہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہے، وہ نہ مانا جائے. خدشہ وہ کر سکتے ہیں اگر وہ افغانستان کی حکومت کو ریکگنائز کرے، وہ ڈپلومیٹک چینل سے اس کو خدشات کو شیئر کرے تاکہ ہم اس کی حل ڈھونڈ لیں. لیکن یہ کہ میڈیا میں کہے خدشات اور اس کو بنا کے وہ خدشات بھی معلوم نہیں ہے کہ کیا ہے، حالانکہ ہماری کمٹمنٹ ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. تو پھر میرے خیال میں یہ دلیل نہیں بن سکتا، یہ ریزنیبل نہیں ہے، پلازیبل یہ نہیں ہے. اچھا، کچھ آپ نے جیسے بات بھی کی، میں اس پہ آگے جو ہے نا میں اس پہ کچھ سوالات کروں گا، لیکن جیسے یہ بھی ایک تاثر ہے یا جیسے ہم رپورٹس پڑھتے ہیں کہ جیسے طالبان نے کچھ جو وعدے کیے تھے عالمی برادری سے، امریکہ سے، کہ وہ انسانی حقوق، میڈیا اور پھر خواتین کے حوالے سے جو ہے نا جیسے یا تعلیمی ادارے ہیں ان کے حوالے سے یہ اپنے جو ہے نا وہ ان میں نرمی پیدا کریں گے اپنے موقف میں. تو شاید وہ جو ہے نا نرمی جو ہے نا دنیا کو نظر نہیں آ رہی ہے، شاید اس وجہ سے جو ہے نا یہ ریکگنیشن کا معاملہ جو ہے ابھی لٹکا ہوا ہے. کچھ افغانستان میں جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے اس کو بالکل اگنور کیا جاتا ہے، اور میڈیا میں جو آتے ہیں وہ بالکل ڈسٹورٹڈ فیکٹس ہے، حقیقت نہیں ہے. افغانستان میں پچھلے 6 مہینوں میں میں نے منسٹر آف پبلک ہیلتھ سے بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم نے 2000 لیڈیز ڈاکٹرز اور نرسز کو اپوائنٹ کیا ہے پچھلے 6 مہینوں میں، جو اگر ہم کمپیئر کریں وہ کابل ایڈمنسٹریشن کے فارمر کابل ایڈمنسٹریشن سے، انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا جو ہم نے کیا. انہوں نے اسپیشلائزیشن کے لیے لمٹ کیا تھا لیڈیز ڈاکٹر کو گائنالوجی میں. ابھی اس کے لیے انہوں نے انلمیٹڈ ایکسیس دیا ہے ہمارے حکومت نے کہ وہ کارڈیالوجی میں اور دوسرے اسکن ڈیزیز میں، سٹامک جو بھی ہو ڈیزیز ہو، اس میں اسپیشلائزیشن کر سکتی ہے. تو یہ اس کے لیے بالکل انکمپیریبل ہے جو پچھلے ہوا تھا وہ کابل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے. اور دوسرا یہ آیا تھا وزیر تعلیمات عالی شیخ عبد
حکیم جی عبد الباقی صاحب دوحہ آیا تھا، میں خود ان سے بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے 1000 لیکچررز اور ٹیچرز کے پروفیسرز کے لیے ویکنسی اعلان کیا ہے، ہم چاہتے ہیں اس کو اپائنٹ کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارے 40 یونیورسٹی ہے گورنمنٹ کے، پبلک یونیورسٹی ہے اور پرائیویٹ 150 یونیورسٹی ہے، وہ سب میں ہمارے جو فیمیل سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اوپن ہے، وہ اپنی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اس میں۔ تو وہ یہ حقیقت ہے، تو میرے خیال میں ایسا کوئی بہانہ اب نہیں ہے جو ان کے بنا پر وہ کہے کہ ہم اس کو ریکگنائز نہیں کرتے۔ یہ حقیقتیں ہے، آ جائے اگر وہ ویریفائی کرتے ہیں، آپ بھی ویریفائی کر سکتے ہیں کہ حقیقت کس طرح ہے۔ یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ کی یہ جو آپ نے ابھی کچھ اپائنٹمنٹس کی بات کی خواتین کی اسپتالوں میں خاص کر، یہ بالکل ہو رہا ہے، لیکن تمام اداروں میں ایسا نہیں ہے۔ جیسے مطلب کچھ علاقوں میں اسکول بند ہیں، کچھ علاقوں میں کھلے ہیں، کچھ علاقوں میں یونیورسٹیاں بند ہیں، کچھ علاقوں میں کھلے ہیں، اور سارے ڈپارٹمنٹس میں جو ہے نا خواتین کو یعنی کچھ ڈپارٹمنٹس میں ان کو اجازت دی جا رہی ہے لیکن کچھ میں نہیں ہے۔ جیسے میڈیا میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے اس کی پوری ڈیٹیل کا پتہ ہے کہ تقریباً 80% خواتین جو ہے وہ تو یا میڈیا میں جو کام کرتی تھی وہ یا تو بے روزگار ہے یا گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اس طرح مطلب یونیفارم پالیسی نہیں ہے، کچھ ایریاز میں تو جو ہے نا مطلب خواتین کو اجازت ہے لیکن کچھ میں نہیں ہے۔ یا تو پھر آپ مطلب اگر اس طرح یہ ہو رہا ہے، یعنی یہ بتدریج ہوگا گریجولی، تو پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مطلب اگر ایسی پلاننگ ہے کہ یہ رفتہ رفتہ ہوگا تو پھر وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جیسے وہ عالمی برادری جو ہے نا ان کو اطمینان اس حوالے سے نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھو یہ ایک پالیسی ہے ادھر ہے، جو بھی تعلیم ہے سارے یونیورسٹیوں میں فیمیل کے لیے اس کی اجازت ہے، البتہ وہ حجاب رعایت کریں گے۔ دوسری جو سیکنڈری اسکول ہے اس کے لیے بھی اجازت ہے رعایت حجاب کی، وہ اس کو رعایت کرے، وہ مشکل نہیں۔ دوسرا یہ ہے کیپیسٹی جو ہے، جیسے بلڈنگز کی ضرورت ہے، اسکول کی بلڈنگز کی ضرورت ہے، ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت ہے، سیلریز کی ضرورت ہے، وہ تو انٹرنیشنل کمیونٹی کی ابلیگیشن ہے کہ افغانستان جنگ سے ابھی نکلا ہے کہ وہ اس میں سپورٹ کرے۔ اگر وہ خود سپورٹ نہیں کرتے، وہ رسپانسبلٹی ڈالتے ہیں اسلامی امارت پر، میرے خیال میں یہ بے انصافی ہے اور یہ حقیقت پر بھی مبنی نہیں ہے۔ اچھا یہ جو ابھی میں نے معاشی مسائل کی بات کی، جیسے وہ 950 بلین کے جو وہ فریز فنڈز تھے، اس میں سے اب کچھ جو ہے نا وہ جو 9/11 کے وکٹمز ہیں ان کو دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، 9.5 بلین۔ تو یہ اگر وہ یہ فنڈز آپ کے مطلب ریلیز نہیں ہوتے جس طرح ان لوگوں کو ابھی اعلان کیا گیا ہے کہ ان کو دیں گے، تو یہ پھر آنے والے دنوں میں جو معاشی مسائل جو ہیں ابھی بھی ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی جو ہے نا اس کا ایسے اظہار کیا جا رہا ہے کہ مزید بڑھیں گی، تو پھر طالبان کے پاس کیا آپشنز ہے، کیسے وہ ان معاشی مسائل سے نکلیں گے؟ جی پہلے تو میں چاہتا ہوں آپ کے دوسرے وہ سوال کا جواب دوں، وہ فیمیل خواتین کے جرنلسٹ جو ہے اس کے بارے میں، وہ اس میں ہمارے طرف سے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ اگر وہ حجاب کو رعایت کر دے، ابھی بھی بہت فیمیل رپورٹرز ہے، اور راؤنڈ ٹیبل میں جو ماڈریٹر ہے وہ فیمیل ہے، یہ سا کام کرتے ہیں۔ لیکن کچھ میڈیا آؤٹلیٹس انہوں نے کام کو سٹاپ کیا ہے، اس کی وجہ ہم نہیں ہے، ہماری پالیسی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ویسٹرن کنٹریز کو اس کو فنڈ دیتے ہیں، اس کی فنڈ کی بنا پر وہ کام کرتے تھے، اب انہوں نے فنڈ کو سٹاپ کیا ہے، ختم کیا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ فائنینشلی وہ خود کو سپورٹ نہیں کر سکتے، تو وہ اس کے وہ آؤٹلیٹ یا میڈیا جو کام کرتے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں، تو اس کی رسپانسبلٹی بھی ان پر ہے، نہیں ان کے۔ ہماری تو پالیسی ہے، پالیسی ہم نے دیا ہے، اور ہم فائنینشلی تو ہمارے اتنا
فائنینشلی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ اس کو بھی سپورٹ کرے. ابھی آتے ہیں آپ کی نے کہا ریزرو, افغانستان بینک ریزرو کے بارے میں. یہ افغان عوام کا حق ہے, افغان عوام کا پراپرٹی ہے, یہ کسی گورنمنٹ کا نہیں ہے, کسی پارٹی کا نہیں ہے, اور نہ کوئی افغان 9/11 میں انوالو تھا. جی کوئی بھی اب ایسا کوئی ثبوت نہیں اور نہ ہمیں معلوم تھا. تو یہ ایک طرف سے ایک طرفہ طور پر یونیلیٹرلی وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. یہ بالکل غیر یہ منصفانہ اقدام ہے اور فیصلہ ہے. ہم اس فیصلے کے ریورس چاہتے ہیں, ریورسل چاہتے ہیں کہ وہ فیصلہ دوبارہ لے لیں اور یہ انٹائر منی جو ہے ریزرو افغانستان بینک کے لیے اس کو دوبارہ دے دے, کیونکہ یہ چیزیں ایسا نہیں کہ وہ خرچ کیا جائے. یہ اس کے لیے ہے کہ افغانستان کی کرنسی جو ہے وہ سٹیبل ہو, ٹریڈ کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور یہ کریڈٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. افغانستان بینک فائنینشیل کریڈٹ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو اس کو ہم بھی استعمال نہیں کرتے ریزرو. اگر یہ افغانستان بینک کو بھی دوبارہ ریٹرن کیا جائے ہم اس کو استعمال نہیں کرتے, بلکہ بحیثیت ایک ریزرو اس کو رکھتے ہیں. اچھا, تو یہ جو 9.5 بلین کی جو یہ رقم ہے, یہ سہیل شاہینی صاحب یہ ساری امریکہ کی ہے یا اس میں اور بھی ممالک ہیں جنہوں نے مطلب ماضی میں کمٹ کیا تھا افغان عوام کے ساتھ, یعنی ان کی امداد کے لیے؟ دیکھو جی, یہ تو ہمارا ہے یہ ریزرو افغان. کچھ امریکہ کے ساتھ ہے, 7 بلین دوسرے ممالک کے ساتھ بھی پاس بھی ہے. انہوں نے جب پہلے رکھا تھا ادھر, انہوں نے کہا کہ ہم ایز اے ریزرو آپ کے لیے امانت رکھیں گے, ادھر ہمارے پاس ہوگا. تو یہ تو بالکل مسٹرسٹ ہے کہ وہ ایسا اقدام کرتے ہیں. بالکل یہ قانونی نہیں ہے اس کا حق. اور اس میں جو افغان عوام نے کمرشل بینکوں میں منی اس کے اکاؤنٹوں میں پیسوں کو اپنی ویلتھ کو اس کو ڈپوزٹ کیا تھا. جی. پھر اس کمرشل بینکوں نے افغانستان بینک کو دیا تھا, افغانستان بینک نے امریکہ میں اس کو ڈپوزٹ کیا تھا. تو یہ افغان عوام کے وہ پیسے ہیں, یہ کسی گورنمنٹ پارٹی کا نہیں ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ افغانستان کو انٹر منی جو ہے اس کو واپس کر دیں. سہیل شاہین صاحب, ابھی آپ نے جو میڈیا کے حوالے سے بات کی تو وہ میرے پاس اس کے 2-3 سوالات ہیں. آپ نے خود ہی یہ بات چھیڑ دی ہے. تو آپ نے کہا کہ یہ سارے لوگ جو ہے نا بے روزگار اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ وہ سارے میڈیا کے جو ادارے تھے وہ بند ہو گئے ہیں, ان کے پاس اب فنڈ نہیں ہے, وہ فنڈز ان کو باہر سے ملتے تھے. تو جو رپورٹر سانس فرنٹیئر جو ایک ادارہ ہے فرانس کی جو صحافیوں کے اس طرح مسائل اور حقوق پہ جو ہے نا نظر رکھتی ہے, تو اس کی ایک رپورٹ آئی ہے. اس میں جو ہے نا تقریباً 135 کے قریب اداروں کی بات کی گئی ہے کہ وہ افغانستان میں بند ہوئے ہیں, جس میں ریڈیو اسٹیشن ہے, جس میں ٹی وی چینلز ہے, شاید چھوٹے اخبارات یا میگزین وغیرہ بھی ہوں گے. اور اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تقریباً جیسے میں نے کہا بھی 80% خواتین جو ہے وہ بے روزگار ہو گئی ہیں. تو ٹھیک ہے, اگر یہ بات تو آپ کی میں مان لیتا ہوں کہ چلے مطلب وہ فنڈ ان کو اب نہیں مل رہے ہیں, لیکن جو صحافی ہیں افغانستان سے تقریباً کوئی 250 کے قریب جو ہے نا کریڈیبل صحافی, جو جس کو آپ بھی جانتے ہیں کیونکہ آپ کا زیادہ تر ٹائم جو ہے نا وہ صحافیوں کے ساتھ گزرا ہے, وہ سارے افغانستان چھوڑ کے جو ہے نا وہ دوسری ممالک میں انہوں نے پلا لی ہے. تو وہ کیوں چھوڑ کے چلے گئے ہیں؟ جی, ایک تو یہ آکوپیشن جو آیا تھا افغانستان میں, انہوں نے ساتھ یہ بھی چاہتے تھے کہ افغانستان میں اپنے منی امیج کو بنانے کے لیے اور افغان کلچر, اسلامک کلچر اور افغان کلچر کو چینج کرنے کے لیے انہوں نے بہت سے 100 کی تعداد سے ایسا آؤٹلیٹس پبلیکیشن کے آؤٹلیٹس بنائے تھے, میڈیا آؤٹلیٹس.
اور سوشل میڈیا میں بھی ایسا اخباروں کے شکل میں اور میگزین کی شکل میں ٹی وی کی شکل میں انہوں نے شروع کیا تھا، اس کو فنڈ کرتے تھے. اب جب آکوپیشن ختم ہوا تو یہ سوچتے ہیں کہ اب کیا ضرورت ہے. تو جو اس کے مکمل ناکامی کے بعد تو یہ اس طرح قصہ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا جو رسپانسبلٹی جو ہے وہ ہم پر ڈالے. ہماری نظر میں وہ پہلے بھی غلط کام تھا کہ کسی ملک کا میڈیا کے ذریعے اس کے کلچر کو، اس کے عقیدے کو چینج کر دے. یا اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کا پالیسی کہ وہ برین ڈرین، یہ بھی ابھی پالیسی ہے، نئے پالیسی انہوں نے اپنایا ہے. اور یہ اسکیمی جو افغانستان میں جو کوالیفائڈ لوگ ہیں اس کو باہر سے اس کو انکریج کرتے ہیں اسائلم میں اچھی زندگی کے نام پر، تاکہ وہ افغانستان میں ایک برین ڈرین ہو. اور جو کرنٹ گورنمنٹ ہے یہ اس لحاظ سے اس فیلڈ میں ناکام ہو، تو اس کے پاس ایسا کوئی کوالیفائڈ لوگ نہ ہو. تو یہ پالیسی بھی غلط پالیسی ہے. ورنہ جو بھی جرنلسٹ ہے ہم چاہتے ہیں کہ سارے افغانستان میں رہے، یہ ان کا ملک ہے. 20 سال ادھر آکوپیشن تھا، انہوں نے افغانستان کو نہیں بنایا. یہ ہمارے شولڈر پر ہے، ہمارے کندھوں پر ہے کہ ہم افغانستان کو بنائیں. اور افغانستان کی اگر وہ جائے دوسری ممالک پر، وہ ادھر اتنا ڈگنیٹی کے ساتھ، وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے جیسا اپنے ملک میں ہو. ٹھیک ہے ہمارے تھوڑا سا اقتصادی چیلنجز ہے، لیکن یہ زندگی عزت کے ساتھ ہے، اپنے ملک میں ہے. اگر ایک اینڈ بھی وہ ادھر رکھتے ہیں اپنے ملک کی آبادی کے لیے ہے، بجائے یہ کہ دوسری ممالک میں جائے اور ادھر ایسا عزت کے ساتھ زندگی نہ ہو. میرے خیال میں میں اس سے سارے افغانوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ واپس آ جائے افغانستان میں، اپنی ملک کو بنائے. امنسٹی ہے اس ساروں کے لیے، کوئی ایسا نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو گزر گیا وہ سو گزر گیا، لیکن ہم آئندہ پر، مستقبل پر نظر رکھیں اور ایک متحد افغانستان میں اور افغانوں بھائیوں کی طرح رہے اور افغانستان کی تعمیری نو میں شرکت کرے. آپ تو ریکویسٹ کر رہے ہیں ان کو کہ وہ واپس اپنے ملک آ جائیں، تو وہ یہاں کیسے آئیں گے؟ سہیل شاہین صاحب، جب صحافیوں پہ حملے ہوتے ہیں، ان کو قتل کیا جاتا ہے، صحافیوں کو جب کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا کوئی رپورٹ کرنے سے پہلے آپ پہلے ہم سے پوچھیں گے، یہ کابل میں جو ہے نا باقاعدہ صحافیوں کو کہا جا رہا ہے، تو یہ اس صورت میں وہ وہاں پہ کیسے رہیں گے؟ وہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ دیکھو یہ جو آپ نے بتایا یہ آپ نے سنا ہے کہ ہمارے مخالفین سے، ایسا کوئی نہیں کہ ہم سے رپورٹ سے پہلے ہم سے بتائے، یہ سب ممکن بھی نہیں ہے. اگر ہم 10 منسٹری بھی ان کے لیے بنائے تو اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا کہ ہر جرنلسٹ اس کو پہلے اپنی رپورٹ سے پہلے اس کو بتائے. ایک پریکٹیکیبل بھی نہیں ہے. وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے نیشنل انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے رپورٹ کرے، وہ کیریکٹر اساسینیشن نہ ہو. اور یہ جو آپ نے بتایا کہ ادھر رپورٹر یا جرنلسٹ مر گئے، یہ کسی گورنمنٹ نے ایسا کام نہیں کیا اور نہیں کریں گے ویسے. لیکن دوسری ممالک میں بھی آپ ریجن میں، نیبرنگ کنٹریز میں آپ دیکھیں، ایسا بہت سے واقعات ہو چکے ہیں. اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس ملک کے سارے جرنلسٹ اس کو بہانہ بنا کے چلے جائے، تو میرے خیال میں یہ ریزنیبل نہیں ہے. یہ جو میں آپ کو سہیل شاہین صاحب، یہ 2 دن پہلے جب کندہار میں 2 خواتین کو ہلاک کیا گیا تو اس کی جلوس، اس کی لاشیں اٹھا کے جو ہے نا لوگ احتجاج کر رہے تھے، تو اس کو تقریباً 10 صحافیوں نے جو ہے نا اس کو کور کیا. اس 10 کے 10 صحافیوں کو جو ہے نا وہ بلایا گیا، وہاں کے جو امنیت کے لوگ ہیں انہوں نے ان کو جو ہے نا بلایا اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو ہے نا یہ رپورٹ بھی نہیں چلائیں گے، ان سے کیمرے بھی چینے. یہ میڈیا میں بھی رپورٹ ہو چکا ہے، یہ وہاں پہ ہمارے دوست جو ہے میری ان سے بات بھی ہوئی ہے. تو آپ یہ تو بالکل جو ہے نا 2 دن پہلے والی بات ہے. یہ اگر 2 دن پہلے والی بات تھی، بالکل رپورٹ نہیں کرتے تھے. آپ کو یہ قصہ یا یہ سٹوری کیسے پہنچ گیا؟
مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، ویڈیو بھی میں نے دیکھا، وہ ڈیمونسٹریشن کے بھی دیکھا، اور گورنمنٹ نے اس بارے میں اقدام بھی کیا ہے، سٹیپ بھی اٹھا چکے ہیں تاکہ ایسا ایونٹس تکرار نہ ہو، اس کے ریپیٹ نہ ہو. تو ہم نے بالکل، ہماری حکومت نے یہ اقدام کیا امیڈیٹلی، ایسا اقدام کیا. لیکن جب انہوں نے کہا ہو، اس لیے نہیں کہا کہ وہ رپورٹ نہ کرے، بے شک رپورٹ کر چکے ہیں. ساروں کو معلوم ہے، ٹی وی پر بھی آ گیا ہے افغانستان میں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ ایگزاجریشن نہ کرے، ایگزاجریٹ نہ کرے، بس اتنا. نہیں خیر، بہرحال میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. ویسے آپ لوگوں کی میڈیا کی کیا پالیسی ہے؟ دو طالبان کی امارت اسلامی کی کیا میڈیا پالیسی ہے؟ ہماری پالیسی ہے جو بھی افغانستان کے نیشنل انٹرسٹ میں ہو اور جو بھی اصلاح کے لیے ہو، تاکہ اگر وہ گورنمنٹ کے فگر ہو، کہ پرسنالٹی ہو، عوام ہو، دوسرے ہو، لیکن بنیادی اصلاح وہ اوپنلی کرٹیسائز کرے، وہ مسئلے کو سامنے لائے، اس کے حل بھی سامنے لائے تاکہ اس پر توجہ دی جا سکے. اور یہ میڈیا کا کام ہے. لیکن ایسا کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی آدمی کا کریکٹر اساسینیشن ہو، تو وہ آپ بھی پسند نہیں کرتے، ہم بھی نہیں کرتے، اور اس کے ڈاکومنٹس بھی نہ ہو، ثبوت بھی نہ ہو، بس یہ اتنا. اور اس کو آزادی ہے مکمل اصلاح کے لیے. میرے خیال میں میڈیا ضرور بھی ہے معاشرے کے اصلاح کے لیے. اگر میڈیا نہ ہو تو اس کی جگہ ریومرز لے گا، افواہات اس کی جگہ لے گی. میں میڈیا کا بالکل میں سمجھتا ہوں آپ کو سب سے زیادہ علم ہے، کیونکہ آپ تو کافی عرصے سے طالبان کی ترجمانی بھی کر رہے ہیں. تو یہ جو اگر تشدد ہوتا ہے، جبر ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، لوگوں کی رائے پہ پابندی لگائی جاتی ہے، یہ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ اس کو رپورٹ کرنا چاہیے میڈیا کو؟ بالکل، جس جگہ میں ظلم ہو، نا انصافی ہو، اس کے لیے تو میڈیا ہے، وہ ضرور یہ کرے. لیکن ایسا نہ ہو کہ ہمارے دشمن میڈیا کے کندھوں پر بندوق رکھے، افغان عوام کو نشانہ بنائے. وہ صحیح نہیں ہے. ویسے تو اس کی ضرورت ہے. بالکل، اگر ظلم اور بے انصافی ہو، کرپشن ہو، یا ایسا کام ہو کہ وہ اصلاح ہونا چاہیے، یہ میڈیا کا رول ہے، رسپانسبلٹی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو انجام دے. تو سہیل شاہین صاحب، یہ آپ کے نوٹس میں بھی ہوگا کہ اگر کوئی کابل میں مظاہرہ کرتا ہے، آپ لوگ پہلے تو آپ لوگوں نے مظاہرین پہ بھی پابندی لگائی ہے، تو اس کو بھی جانے مطلب باہر آنے نہیں دیا جاتا. پھر جو صحافی اس کو کور کرتا ہے، تو کئی ہمارے ساتھی جو ہے ان کو مارا پیٹا گیا، ان سے کیمرے چھینے گئے. میری خود ان سے بات ہوئی ہے. تو یہ تو بالکل جو ہے نا عام سا مظاہرہ ہے، یعنی اس میں تو ایسی کوئی حساس معاملہ بھی نہیں ہے. تو یہ مظاہروں پہ کیوں پابندی ہے؟ وہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ سنائی بات کرتے ہو. آپ افغانستان سے بہت دور ہو. ہمارے رابطہ ہے، میں کابل گیا تھا، کابل سے آپ ہو کے آیا ہو دوحہ، اور ابھی رابطہ ہے، کیونکہ جو ذمہ داری میری ہے اس کی وجہ سے میں روزانہ رابطہ رکھتا ہوں. ایسا ہے کہ جو بھی مظاہرہ کراتا ہے اس کو چاہیے کہ وزارت عدلیہ سے پرمیشن لے اور وزارت داخلہ کو بھی اطلاع دے تاکہ اس کو سیکیورٹی کی مینٹین کرے. وہ جگہ بھی جدھر مظاہرے کے کرائیے، وہ جگہ بھی بتائے کہ ہم ادھر مظاہرہ کر رہی ہے اور اس وجہ سے کر رہی ہے، تو اس کے بعد کوئی مشکل نہیں ہے. نہ تو ابھی پرابلم جی یہ سارے ممالک میں ایسا ہے. اچھا، نہیں میرا مطلب یہ کہ اب افغانستان میں تو کسی بھی کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جس پہ کوئی اور قابض ہو. تمام کے تمام افغانستان جو ہے وہ اس وقت طالبان کی کنٹرول میں ہے. تو پھر جب ایسی مطلب مکمل طور پر آپ لوگوں کی کنٹرول میں بھی ہے، پھر جو ہے نا آپ یعنی مظاہرین کو آزادانہ طور پر کیوں اجازت نہیں دیتے ہیں؟ پھر تو کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں لگتا. کیوں نہیں دیتے؟ اگر وہ اجازت لے لے، اگر وہ اجازت بھی نہیں لیتے وزارت عدلیہ سے،
मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर वजारत दाखिला को भी इतला नहीं देते, कोई भी नहीं करते। तो उसके लिए मुजाहरा करते हैं, तो उसके बाद वो कहते हैं कि आप बराए मेहरबानी जाके वजारत आदलिया से भी परमिशन ले और जगह को भी बताए। आप ऐसा ना हो कि जो कंजेशन एरिया है, बहुत इज़्दिहाम के एरिया है, रश की जगह हो, उधर मुजाहिरा करें। आपने लिए एक जगह ऐसा दे के मुजाहिरा भी करें ताकि मीडिया भी, लोग भी वो आ जाए, आप उधर जाए। तो ये तो जिधर भी हो आप बताएंगे। मसलन पेशावर में अगर लोग आ जाए वो चौकी यादगार में मुजाहिरा करे, तो वो तो बिजनेस सेंटर है या दूसरी जगह, वो पुलिस उसको नहीं छोड़ेंगे। वो कहते हैं कि आप जाए दूसरी जगह, रश न बनाए। नहीं, यहाँ तो हर जगह पे जो हम देखते हैं पेशावर में तो हर जगह मतलब कहीं पे ऐसा कोई पाबंदी नहीं है, लोग रोडों सड़कों पे भी कर लेते हैं। तो सड़कों पर कर लेते हैं, लेकिन वो बिजनेस सेंटर या बिजनेस मार्केट में नहीं करते, तो फिर वो बिजनेस बिल्कुल रुक जाता है। तो ये इसमें फ़र्क है। यानी ये जो आप बता रहे हैं, ये अगर आप यही मेरे ख्याल में जो लग रहा है, या जैसे जो लोग अफ़गानिस्तान पे बड़ी नज़र रखते हैं तो वो इसी चीज़ को जवाज़ बनाते हैं कि ये छोटे छोटे जो मामलात है, जैसे मुजाहरे पे पाबंदी, जैसे ख़वातीन को जो है ना वो मतलब उनके तालीमी इदारे बंद हैं, तो शायद यही वो मसाइल मतलब काफ़ी सारे जमा होके जो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जा रहा है, तो ये उसमें मतलब रुकावटें हैं सारी। ये उसके ज़हन के पैदावार है, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटीज़ उसको मालूम भी नहीं है, वो उसके पूछते भी नहीं है कि क्या सूरत हाल है। तो इसलिए अपने अगर वो जहन में सोच में बैठ के कज़ावत भी करते हैं, उसके लिए दलाइल और रीज़न भी बनाते हैं और कज़ावत भी करते हैं, जजमेंट भी करते हैं, तो वो चीज़ अलग है। ताकि वो जो उसके दिल में है, सियासी मलहूज़ात हो या जो करेंट हुकूमत है उसकी मुखालिफत हो, मुखालिफत की वजह से ऐसे कुछ बहाने बनाए, वो तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ है या हमसे पूछ ले क्या है, हम हाजिर हैं उसको जवाब दे दे, माकूल जवाब दे। अच्छा सोहेल शाहीन साहब, आपने शुरू में भी जो एक बात की कि जो हमने दोहा में मुआहदा किया अमेरिका के साथ, तो उसमें जो हमने उनसे ये वादा किया कि अफ़गान सरजमीन जो है वो किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, तो ये भी जो है ना सारे जो पड़ोसी ममालिक है, अमेरिका है, यूरोपीय ममालिक है, उनके जहनों में ये भी एक खदशा है कि जब तक इन तंजीमों के हवाले से तालिबान जो है ना कोई ख़ास इंटरनेशनल कम्युनिटी को कोई एश्योरेंस नहीं देती, उनको यकीन दहानी नहीं कराती है, तो ये भी जो है ना एक बहुत बड़ा हर्डल है, या अफ़गानिस्तान के लिए मुस्तकबिल में बड़े मसाइल इसकी वजह से पैदा हो सकते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि वाकई ऐसा है? मतलब ये जो आप लोगों की मुलाकातें तो हो रही है मगरबी ममालिक के सफ़ीरों से भी इधर उधर, तो उनके इस हवाले से खदशात दुरुस्त है? नहीं, वो दुरुस्त नहीं है। हमने कमिटमेंट किया है दोहा तवाफ़ुक़नामे के बिना पर कि हम अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने नहीं देंगे कि उधर तख़रीबी कार्रवाई करे। ये हमारे पॉलिसी भी है, हमारे मुल्की मुफाद में भी है, और ये कि अगर हम चाहते हैं कि दूसरे ममालिक से कोऑपरेशन हो और अफ़गानिस्तान के तामीर नौ में वो हिस्सा डाले, तो ये ज़रूरी है। अगर कोई मुल्क कंसर्न है, उसको खदशा है, वो आ जाए, हमसे शेयर करे, हम अपनी पॉलिसी के मुताबिक इंशाल्लाह उसको इजाला करेंगे। तो ये जो हाल ही में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये वो आपने भी देखी होगी, उसमें तो बड़े जो है ना मतलब ख़तरनाक किस्म के फाइंडिंग्स थे कि अभी तक यानी वो जो अलकायदा है वो दिन ब दिन मजबूत हो रही है, बाकी जो तंजीमें हैं, जो TIP है, तो तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी वगैरह के जो तालिबान है, जो मतलब जिससे चीन को बड़ा ख़तरा है, तो कहता है उनके बारे में भी जो है ना वो यानी उस रिपोर्ट में है कि वो चीन की बात भी जो है ना तालिबान नहीं मान रहे हैं, वो बिल्कुल उन्हीं इलाकों में है जहाँ पे पहले भी थे। तो ये जो उस रिपोर्ट के बारे में आप क्या कहते हैं? वो रिपोर्ट के बारे में मैं ये कहता हूँ कि हमें मालूम है कि उसके जो रॉ मटेरियल्स उसको प्रोवाइड करते हैं वो कौन लोग हैं,
وہ سارے ہمارے مخالفین ہیں. انہوں نے 20 سال سے یہ کام کیا ہے. اور وہ لوگ جو رپورٹ کو لکھتے ہیں وہ تقریباً 20,000 کلومیٹر افغانستان سے دور اپنے میزوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے وہ لکھتے ہیں. اس کو گراؤنڈ ریئلٹیز کو ریفلیکٹ نہیں کرتے. کہا ہے وہ یو این کا رپورٹر جو افغانستان آیا ہو، ادھر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو کہ کیا صورتحال ہے. ہمارے بھی ہم سے بھی سوال کیا ہو کہ اس کے بارے میں آپ کے کیا جواب ہے. تو انہوں نے ایسا تو نہیں کیا. ہمارے مخالفین کے جو بھی کلیمز ہے، جو بھی ہے وہ کہتے ہیں، انہوں نے اس بنا پر رپورٹ کیا ہے. تو یہ ایک رپورٹ ہے ہمارے مخالفین کے کلیمز کے بھرا ہوا ہے، ایسا اور حقیقت پر مبنی نہیں ہے. میں یہ کال کرتا ہوں، اس کو ریکویسٹ کرتا ہوں یو این سے کہ مستقبل میں بھی ہو ایسا ہمارے مخالفین کے منہ سے وہ کلیمز نہ لیں اور رپورٹ میں شامل نہ کریں، کیونکہ یہ بہت ایک میجسٹک انٹرنیشنل باڈی ہے. اس کی اپنی وقار ہے، عزت ہے، اور نیوٹرلٹی اس کے ایک معیار ہے. اس کو نظر میں رکھے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے جو حالات ہیں وہ صحیح طور پر رپورٹ کرے، اس کو اپنے رپورٹر کو افغانستان بھیجے کہ وہ دیکھے سارے وہ ریئلٹیز کو، اس کی بنا پر وہ رپورٹ لکھے. سہیل شاہین صاحب، آپ نے اس کو رپورٹ کو مسترد کیا ہے، آپ کا حق ہے، ٹھیک ہے، لیکن باقی دنیا اس کو نہیں مانے گی. میرا مطلب یہ ہے کہ باقی دنیا کو جب آپ اس کو آپ ایویڈنس دیں گے، آپ اس کو جو ہے نا ثبوت دیں گے کہ یہ جو یہ ان کی یہ رپورٹ ہے، یہ کلاس نمبر یہ والی، یہ ان کی بات غلط ہے، بات یہ ہے، آپ انہیں بتائیں گے، تو تب جو ہے نا وہ اس بات کو مانا جائے گا. صرف جو ہے نا ایسی مسترد کرنے سے میرے خیال میں پھر دنیا جو ہے وہ آپ لوگوں کی بات نہیں مانے گی. ہم انشاءاللہ جو بھی ہم ملاقاتیں ہوتے ہیں ہم اسے ثبوت کے ساتھ اس کو کہتے ہیں. اور انہوں نے بھی جو کہے یا وہ رپورٹ میں شامل کیا ہے کوئی ثبوت نہیں دیا. وہ سارے تو کلیمز ہے. انہوں نے کلیمز کیا ہے، کہا ہے اس کے پاس ثبوت کہ ادھر ہے. جو بھی وہ دوسرے ممالک کہتے ہیں، وہ ممالک نے کبھی ایسا نہیں کہا ہے کہ اگر جو ہمارے یہ چائنا وہ انہوں نے کہا ہے تو ایسا نہیں. انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ ہمارے وہ بارڈر پر ایسا لوگ ہے یا ایسا ہو. حالانکہ انہوں نے رپورٹ میں شامل کیا ہے. اور ہمارے جو اچھے تعلقات ہیں چائنا سے، اگر وہ اس کے کنسرن ہے وہ ہم سے شیئر کرتے ہیں. پہلے بھی انہوں شیئر کرتے آ رہے ہیں، وہ بھی شیئر کرے. تو ہم یہ کمیٹڈ ہے کہ ہم ازالہ کریں. کوئی بھی ملک ہو اس کے کنسرن ہو، خدشات ہو، اس کا حق ہے کہ ہم سے وہ اس کو بتائے، شریک کرے. اور ہماری رسپانسبل ذمہ داری بنتی ہے کہ دوحہ توافق نامے کے مطابق ہم افغانستان کی سرزمین کو کسی کو خلاف اجازت نہ دیں. تو چائنا سے کیسے اچھے تعلقات ہیں آپ لوگوں کی؟ آپ لوگوں کی حکومت کو تو تسلیم نہیں کر رہا ہے چائنا. تعلقات الگ چیز ہے، تسلیم کرنا اچھا بھی اس کا جز ہے، لیکن تعلقات تو ہے. ہم نے آپ کو معلوم ہے کہ کتنی بار جو افغانستان میں آکوپیشن تھا چائنا گئے ہیں اور انہوں نے اپنے موقف کو واضح بھی کیا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر انہوں نے ریکگنائز نہیں کیا ابھی تک ریکگنائز نہیں کیا ہے تو بالکل تعلقات نہیں، اس کو نگیٹ نہیں کرتا. اچھا میرے خیال میں. اچھا سہیل شاہین صاحب، ابھی جو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ جو افغان سرزمین ہے اس کو بالکل کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا، آپ جو ہے نا معاہدے میں بھی بات کر چکے ہیں. لیکن جو ابھی حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے جو تحریک طالبان پاکستان، جو پاکستان مخالف ایک کالعدم تنظیم ہے، ان کے حملے تو پاکستان میں جو ہے نا مسلسل بڑھ رہے ہیں. جو ہے نا وہ ان میں جب سے طالبان کی حکومت افغانستان میں آئی ہے تو ان کے حملے یہاں پاکستان میں بڑے ہیں. تو آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے اور
ابھی حال ہی میں جب یہ کرم ایجنسی میں ایک حملہ ہوا تھا تو اس میں تو ہمارے فوج نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ وہ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوئی ہے. جی اس لیے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اور پاکستان کے ساتھ ڈپلومیٹک چینلز ہے اور رابطے ہیں. جب بھی وہ ایسا واقعات ہو لائے جائے میں ہم انشاءاللہ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا واقعہ نہ ہو افغانستان سے, کہ وہ ہماری پالیسی بھی ہے جو میں نے پہلے بتایا. تو میرے خیال میں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ایک برادر ملک یا ہم یا وہ میگا پون ڈپلوماسی ہو, بلکہ ریئلٹیز کے بیس پر ہم ایک دوسرے سے جو بھی ہو ڈپلومیٹک چینل شیئر کرتے ہیں, اس کو ریزالو بھی کرتے ہیں انشاءاللہ. جی بالکل, یہ ابھی حال یعنی مذاکرات بھی ہوئے ٹی ٹی پی اور حکومت پاکستان کے درمیان میں, اور وہ ثالثی جو ہے نا طالبان کر رہے تھے, افغان طالبان کر رہے تھے. حقانی نیٹ ورک کی بات ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ جب امیر خان متقی آئے تھے تو انہوں نے یہ آن دا ریکارڈ کہا تھا کہ امارت اسلامی اس میں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. تو وہ پھر وہ جو ایک جنگ بندی ہوئی تھی 1 مہینے کی, وہ پھر ٹوٹ گئی. اب کل پرسوں سے پھر جو ہے نا یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پھر جو ہے نا ایک رابطے بحال ہوئے ہیں, تو پھر 1-2 جرگے یہاں سے گئے ہیں. تو اس میں کیا اپڈیٹ ہے؟ امارت اسلامی فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے تو, لیکن اس حملے بھی ہو رہے ہیں, اس کے مطلب یہ حملے بند نہیں ہو رہے ہیں. یہ اچھی بات ہے کہ مسائل پیسفل مینز کے ذریعے حل ہو. یہ ہمارا پالیسی ہے جو ہم نے امریکہ کے ساتھ کوشش کی کہ وہ مسئلے کو حل کرے. وہ نتیجے میں دوحہ توافق نامہ سائن ہو گیا, اس لیے ہم نے ادھر سیاسی دفتر کو کھولا دوحہ میں. تو ہم چاہتے ہیں کہ سارے مسائل بات چیت کے ذریعے حل ہو, اور اس میں جو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں کریں گے انشاءاللہ. جو ہمارے بس میں ہو وہ بالکل کریں گے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں بھی امن ہو, پاکستان میں بھی ہو, نیبرنگ ریجن میں بھی ہو. یہ تو اگر میڈیا میں لائے جائے مسائل کو, میڈیا میں حل نہیں ہے مسائل کا, اور بھی ایکسپینڈ ہو جائیں گے اور اس میں سسپیشن کریٹ ہو جائیں گے. تو میرے خیال میں اس طرح کہ وہ ڈپلومیٹک مین سے اس کے حل ڈھونڈا جائے, میرے خیال میں یہ بہتر حل ہے. نہیں سہیل شاہین صاحب, ہم میڈیا میں کسی بھی صورت میں اس مسئلے کو حل نہیں کرانا چاہتے, لیکن اگر وہاں سے حملہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر, اس میں لوگ جو ہے نا یہاں پہ مطلب شہید ہوتے ہیں, تو اس پہ میڈیا میں تو بات ہونی چاہیے نا. ہاں بالکل, اس پہ جو ایک انسیڈنٹ ہو تو اس کو ہونی چاہیے, لیکن وہ واقعات ہو کو جو وہ ڈپلومیٹک چینل سے شیئر کرنا چاہیے. میں یہ جی اچھا, یہ سہیل شاہین صاحب, یہاں پاکستان میں اکثر جو لوگ کلدم تنظیموں پہ کام کرتے ہیں, افغانستان پہ نظر رکھتے ہیں, وہ صحافی بھی, وہ تجزیہ نگار اور جو ریسرچر ہے وہ بھی, وہ سب یہ جو ہے نا اس بات پہ متفق ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے یہ تو ظاہر ہے کہ افغان طالبان اور القاعدہ کی بنی ہوئی ایک تنظیم ہے. تو وہ مطلب ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ جو ہے وہ جو افغان طالبان کے امیر المومنین ہیں ان کو اپنا امیر المومنین مانتے ہیں. تو اگر یہ افغان طالبان تھوڑی سی بھی کوشش کریں تو ٹی ٹی پی کو ان حملوں سے وہ روک سکتے ہیں اور یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے. لیکن حملے تو پھر بھی جاری ہے, مطلب اس میں تیزی آ رہی ہے. یہ تو کلیمز ہے, محض کلیمز ہے. وہ کلیمز حقیقت پر مبنی نہیں ہے. وہ یہ کلیمز ہے کہ برادر ممالک کے بیچ میں گیپ پردہ پیدا کرتے ہیں, کریٹ کرتے ہیں, اور سسپیشن کریٹ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ریسپانسبل سٹیٹمنٹس ہے. کوئی بھی ہماری کریشن نہیں ہے, ہماری بنی ہوئی نہیں ہے. یہ تو آپ انکار کر رہے ہیں. یہ تو مفتی نور ولی جو ٹی ٹی پی کے سربراہ ہے, ان کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے انقلاب محسود, اس میں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ تو القاعدہ اور افغان طالبان کی بنی ہوئی تنظیم ہے.
میں نے تو یہ کتاب نہیں دیکھا ہے کہ اس کا ایسا ہو. میں تو اپنی پوزیشن، اپنی پالیسی جو میرے معلومات ہے اس کی بات کر رہا ہوں. اور وہ کتاب جو آپ اس کو ریفر کرتے ہیں وہ بھی میں نے نہیں دیکھا ہے، نہ سنا ہے ایسا. اچھا ٹھیک ہے. بس اب یعنی یہاں پہ بڑی جو ہے نا وہ ایک مسئلے مسائل کافی پیدا ہو رہے ہیں، تو لوگوں کو بڑے خدشات ہیں کہ اس معاملے کو حل ہونا چاہیے. تو اس میں مطلب یہاں عوام بھی جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان کو اس میں جو ہے نا وہ مثبت کردار ادا کرنا چاہیے، اور یہ معاملہ جتنا جلدی ہو سکے اس کو جو ہے نا حل ہونا چاہیے. بالکل، ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ مثبت کردار ادا کرے، کیونکہ ریجن میں ہو، نیبر میں ہو، افغانستان میں ہو، اس کی سیکیورٹی اسٹیبلٹی ہمارے مفاد میں ہے. اور آپ دیکھیے، لیکن آپ کی طرف سے جو آپ نے کتنا سوال کیا ہے اس میں وہ نیگیٹو ٹون بہت زیادہ تھا آپ کی طرف سے. ہماری طرف سے ہم دیکھو پازیٹیو ٹون ہے ہمیشہ. ہم چاہتے ہیں کیونکہ ہم پاکستان میں ہمارے ملین کی تعداد سے ادھر مہاجرین ہے اور رہ رہے ہیں. ہم دو برادر ملک ہیں. ہمارے کلچرل، آئیڈیالوجیکل اور ہسٹوریکل تعلقات ہے ایک دوسرے سے. ہم بالکل ایک مسلم دوسری مسلم سے ایک باڈی کی طرح ہے. تو جو بھی خوشی ہو، جو درد ہو، اس میں شریک ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم فوکس کریں تجارت پر، ڈیولپمنٹ پر، پراسپیریٹی کریٹ کرنے کے سارے عوام کے لیے. یہ ہماری پالیسی بھی ہے، راستہ بھی ہے. اس کی فریم ورک پہ انشاءاللہ ہم آگے بھی بڑھیں گے. سہیل شاہین صاحب، میں یہ وضاحت کروں کہ دیکھیں میڈیا کا تو یہ کام ہے کہ وہ سوال اٹھائیں، اور وہ سوال جو لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن ہوتی ہے، کیونکہ میڈیا جو ہے نا وہ بالکل لوگوں کو جو ہے نا ان کو ریپریزنٹ کرتا ہے، تو وہ ہمارا کام ہوتا ہے. باقی جو ہے نا آپ اس پہ کیا جواب دیتے ہیں، پھر ہم جو ہے نا مطلب اس کراس ٹاک اس پہ نہیں کرتے ہیں آپ جو جواب دیتے ہیں، بلکہ یہ تو میڈیا جو ہے نا آپ کو ایک موقع دیتے ہیں کہ آپ اس کو جو ہے نا انٹرپریٹ کریں، کہ جو ذہنوں میں لوگوں کے مطلب منفی اگر رجحانات ہے، منفی سوالات ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ جیسے اب یو این جو ہے نا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں، آپ تو یو این کے لیے جو ہے نا وہ مستقل نمائندے بھی مقرر کیے گئے ہیں. تو اب یو این کی اگر رپورٹ آتی ہے کہ افغانستان میں 6 مہینوں کے دوران جو ہے نا وہ 100 سے زیادہ بے گناہ لوگوں کو قتل کیا گیا ہے، تو کیا اب اس پہ ہمیں جو ہے نا آپ سے سوال کرنے کا حق نہیں ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جی میں آپ کو انکریج کرتا ہوں، جیسا بھی سوال ہو آپ کے ذہن میں ہو، جس طرح ہو آپ سوال کریں. نہیں دیکھے کہ میں خوش ہوتا ہوں، انکریج بھی کرتا ہوں. جی اور جو آپ نے یو این کا جو سوال اٹھایا، میں بالکل خوش ہو گئے اس پر، اور میں نے جواب بھی دیا. اس پر کوئی ایسا نہیں ہے. لیکن میں نے ایسا کہا کہ ادھر وہ امپریشن جو ہے میڈیا کے ذریعے شاید ہو، ایک نیگیٹو امیج بنانے کے بارے میں کوشش ہو رہی ہے. ایسا ہے، میں اس بارے میں بتایا. آپ کا بالکل حق ہے، میں خوش ہوں، میں خود بھی میڈیا میں رہا ہوں. اگر ایسا سوال اٹھایا نہ جائے تو ہمیں کس طرح معلوم ہوگا، اور ہمیں موقع بھی نہیں ملے گا کہ ہم جواب دیں. جی اس میں ایسا کوئی میرے ذہن میں نہیں ہے. میں بہت خوش ہو گیا جو آپ میں نے تو جو کم از بھی کم اگر پیچیدہ کوئی سوال کرے، جس طرح بھی کسی سوال اور کرے اگر اور کوئی کرے. اور ہمارے سوالات پہ بات کرے اور بات ہے، لیکن میں تو کم از کم آپ سے تو میں ہر سوال کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ میڈیا سے آپ کا بڑا تعلق رہا ہے. اچھا بس آپ آخری 1-2 سوالات ہیں، ٹائم ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے، کہ جو لوگ مطلب جی 2 سوال نہیں، آپ اور 20 سوال کریں. اچھا کوئی بہت مسئلہ شکریہ. نہیں. میں یہ جو جس یو این رپورٹ کا میں نے حوالہ دیا 100 لوگوں کی جو انہوں نے بات کی ہے کہ تقریباً بے گناہ لوگ جو پچھلی حکومتوں میں تھے ان کو قتل کیا گیا، پھر باقی اور بھی لوگ تھے 6-7 مہینوں میں، اور کچھ آپ لوگوں کے اس رپورٹ پر کچھ آپ لوگوں کے جو ترجمان ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو ہے بے گناہ مارے گئے ہوں، لیکن ان کے خلاف کیسز بھی چل رہے ہیں. جیسے کشا زوان جو ایک کامیڈین تھا، وہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جو ہے نا اس کو جن لوگوں نے قتل کیا ہے ہم نے ان کو گرفتار کیا ہے. تو میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو لوگ ان 6 مہینوں کے دوران آپ لوگوں نے گرفتار کیے ہیں ان میں کسی کو سزا ہوئی ہے؟ پہلے جو بھی گرفتار ہو جائے اس سزا کے نیت سے کہ اس سزا اس کو ہو جائے گا. کیونکہ جو بھی کورٹ میں جائے
محاکم میں جائے تو ظاہر ہے اس کی سزا ہوگا۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ پہلے قبل ایڈمنسٹریشن کے ٹائم میں روزانہ 200 سے 300 لوگ مرتے تھے، آپ 6 مہینوں وہ صورتحال نہیں ہے۔ تیسرا، اگر کوئی بھی ایمنسٹی کے خلاف شخصی خصومت، پرسنل خصومت پر، دشمنی کی بنا پر کسی کو قتل کرے تو ہم اس کو ڈیٹین کریں گے اور اس کی کیس کورٹ کو جائے گا اور کورٹ کی طرف سے وہ پنشمنٹ وہ اس کو دیا جائے گا۔ تو ابھی تک ان کی کوئی یہ تفصیل نہیں آئی ہے بالکل نا، ایسے لوگوں کی وہ تفصیل ابھی پروسیجر تک ہے۔ نہیں آئی ہے نا، ایسے لوگوں کی کہ جن کو مطلب سزائیں ہو گئی ہے، وہ گرفتار تو ہوئے ہیں، کہ لوگوں کو معلوم ہو جائیں کہ یار یہ جو ہے نا اس نے غلط کام کیا تھا، اس نے قتل کیا تھا، اس کو یہ سزا ہو گئی ہے، ان لوگوں کے نام نہیں آئے نا ابھی تک۔ بالکل، اگر آپ ہمارے کورٹ سے وہ آپ پوچھ لیں، آپ افغانستان میں آ جائے، سپریم کورٹ دوسرے کورٹ میں اسے انٹرویو کرے، اسے وہ مانگ لیں، بالکل آپ کو مل جائے گا، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ سب جو کہتے ہیں، کلیم کرتے ہیں کہ سب لوگ مر گئے ہیں، انہوں نے بھی لسٹ نہیں دیا ہے، کام کو بھی معلوم ہو کہ کون ہے وہ لوگ جو کلیم کرتے ہیں، کام کہ ہمیں انویسٹیگیٹ کریں، یہ ضروری ہے کہ وہ لسٹ ہمیں دے دیں کہ کیا وجہ ہے، ہم انویسٹیگیٹ کریں اس کے پرسنل ایمیٹیز تھی، فیوڈز تھی، یا واقعی وہ پالیسی کے خلاف یا منسٹری کے خلاف وہ قتل ہو چکے ہیں۔ جناب سہیل شاہین صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، ڈیرہ مننا، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، سہیل شاہین صاحب ہمارے ساتھ قطر کے دارالحکومت دوحہ سے موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔